فیصل ممتاز راٹھور صاحب، اپوزیشن لیڈر اور PMLN-AJK کے صدر، جو آپ کے ساتھ بہت تفصیلی بات کی، شاہ غلام قادر صاحب، اور اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں جس کا مین رول اور کردار رہا، سید قمر رضا صاحب جو چیئرمین OPFA، انتہائی قابل احترام میرے سامنے صفی صاحب موجود ہے، جو آپ نے سنا بھی، اس کی بہت بڑی وہی کشمیر کی کاز کے لیے دن رات محنت، اور اس کے سارے ساتھی، وہی بیرسٹر عابد صاحب، ہمارے چیف سیکرٹری صاحب، اس کا واقعی بہت زبردست رول رہا، اور اسی دن ہماری میٹنگ تھی، وہی جو جوائنٹ کمیٹی ہے، تو انہوں نے بھی اعتراف کیا، تو میں نے کہا ذرا کھل کر باہر بھی آپ کو اعتراف کر لینا چاہیے، جو واقعی بہت محنت کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے اتنے دور سے دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے ہماری وہی اوورسیز، جن کی آپ کی محنت کی وجہ سے ہم یہاں پاکستان اور کشمیر میں رہ رہے، اور آپ کی محنت کی وجہ سے ہمارے چولہے یہاں آباد ہو رہے، اور ساتھ ساتھ جو ہماری یہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں بھی آپ کا حصہ ہے، تو آپ سب کو میں ویلکم کہتا ہوں اپنی طرف سے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے، اور پوری گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ میں آپ کو دل کی باتیں کروں گا، ویسے ایک رسمی سیاسی تقریر نہیں کروں گا، آپ بھی بہت میرے خیال میں تک چکے، آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی، مگر آپ کو ذرا سننا میں دل سے کروں گا۔ میں اپنی بات سب سے پہلے کرتا ہوں کہ میں جو آپ کے سامنے آؤں تو میں سویا ہوا نہیں ہو رہا، شام سے پہلے میں وہی تھا سوات میں تھا، اور وہی کئی ہمارے فنکشنز تھے، پھر مجھے یہ آنا تھا آپ کے پاس۔ جب میں سوات سے نکلا تو وہی موٹر وے کو بند کرا دیا گیا، اور موٹر وے بند تھا۔ میرے ساتھ کیا آپشن تھا؟ ایک آپشن یہ تھا کہ میں وہی سے واپس جاتا، اور اگر میں یا ہیلی کے لیے بات کرتا تو رات کو، تو آپ کو پتہ ہے وہ جا نہیں سکتا۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ جو بھی ہونا ہے آپ کے پاس آنا ہے، تو وہی موٹر وے بند تھا، اور میں نے رات کو 8-9 بجے وہی رش میں رہا، لوگوں میں رہا، اور مجھے وہی دل ابھی بھی دکھتا ہے، مجھے پھر اپنا نہیں تھا، میں وہی سے سیدھا آپ کے پاس آیا، اور ساری رات وہی دوسرے راستوں، چھوٹے راستوں سے نکل کر وہی اسلام آباد کی طرف ہم پہنچے صبح۔ مگر ان لوگوں کا ضرور اب بھی میرے ذہن میں وہی گھومتا پھرتا ہے، ہمارے وہی بہنیں بھائی، ہمارے وہی مریض، دوسرے لوگ جو اس طرح 10 گھنٹوں سے زیادہ اس میں پھنسے رہے۔ تو اس کے بارے آپ سب کے سامنے، بہرحال اس میں زیادہ جانا نہیں چاہتا ہوں۔ میں نے وہی بات کرنی کہ دل سے جو آپ آئے اتنے دور سے، تو ہم آپ کی کیا بات، مجھ سے پہلے بات ہو گئی، آپ کی کتنی اس سال ریمیٹنسز آئے، وہی $38 بلین، بہت بڑی بات ہے، آپ کا یہاں بہت حصہ ہے، اور میں دل سے کہوں گا آپ وہی اوورسیز کمیونٹی، خواہ کشمیری ہے پاکستانی ہے، میرا آپ سب کے ساتھ وابستہ رہا، اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے 2005 کا، وہی زلزلہ بھی یاد ہے۔ میں اس ٹائم بھی فیڈرل منسٹر تھا، اور وہی KPK کو میں دیکھتا تھا، ارتھکویک کی ایریاز کو، اور مجھے آپ کی وہی کنٹریبیوشن کہ آپ نے اپنا سب کچھ یاد دے دیا، اور آ کے ان لوگوں کی مدد کی، وہ AJK میں، وہی آگے ہماری طرف تھے KPK میں، اور مجھے وہی بھی آپ کی ہر مشکل میں ساتھ دیا آپ نے، وہی سیلاب ہے، فلڈ ہے، زلزلے ہے، دوسرے ایشوز آئے، جو بھی آئے،
آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمیں آپ نے اس طرح نہیں چھوڑا. اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ آپ سفیر ہیں، ہمارے ایمبیسڈرز ہیں سارے، اپنے اپنے ملک میں وہی پاکستان کی بات بھی کرتے اور وہی کشمیر کی بات بھی کرتے. بہت بڑی بات ہے، اور آج تک آپ کی وجہ سے وہی کاز اور وہی نام بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح وہی زندہ رہے گا. یہ بھی آپ کی بہت بڑی بات ہے. میں اگر اس کی بات نہ کرو قمر رضا صاحب کی، اس کی بھی داد دینا چاہتا ہوں کہ ایک ٹائم اس طرح تھا. میں تو اکثر باہر گھومتا پھرتا ہوں، یہ میرا شوق ہے. جس ملک میں ہم جاتے تھے تو ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے. وہی ہمارے اوورسیز بہنوں اور بھائیوں کے ذہن میں ایک عجیب بات بنی تھی، وہی ہمارے اداروں کے بارے میں ہو یا ملک کے بارے میں ہو، سب کے بارے. تو بہت ایک مشکل حالات تھا. ہم ان سے باتیں وہی جا کر سنتے تھے تو ہم کہتے بات تو اس طرح نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں. تو میں اس کو بھی داد دینا چاہتا ہوں کہ اس مشکل میں لاسٹ ایئر میں انہوں نے جو اوورسیز کنونشن کیا اسلام آباد میں، بہت بڑی کامیابی، اور اس میں وہی دنیا کے ہر کونے سے لوگ آ گئے اور انہوں نے اپنے رائے کا اظہار بھی کیا. اور فیلڈ مارشل صاحب کا وہی اسپیچ بھی مجھے آج ایک ایک لفظ یاد ہے جو آپ کے اس کنونشن میں اس نے بات کی. مگر اس ٹائم کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے. مگر جب یہ مارے کا حق اس کا سٹیج آیا تو وہی باتیں ثابت ہو گئی کہ جو اس نے آپ کی کنونشن میں باتیں کی وہ دل سے کیے اور ٹھیک کیے تھے. میں بات کروں گا یا میرے بھائی فیصل صاحب کی، اس کی لیڈرشپ میں، اس کی گورنمنٹ کا بھی اب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی یہ موقع فراہم کیا اور آپ ساروں کو یا دعوت دی، آپ کو ہوسٹ کیا. بہت بڑی بات ہے. اور میں اس کی بات بھی جس طرح مجھ سے پہلے شاہ صاحب نے بھی بات کی، دل سے بات کروں گا کہ اس نے بھی ہمیشہ یہ اگر یہاں آئے ہوئے اس حساب سے یا نہیں آئے ہوئے کہ اس کی وہی ضرورت تھی، مگر اسٹیٹ کو ضرورت تھی اور ملک کی ضرورت تھی، اور ہم سب کی ڈیمانڈ تھی. جو ایشوز آپ دیکھ رہے وہی پہلے جو ہم فیس کر رہے تھے، تو اس کا کوئی دوسرا حل تھا ہی نہیں. چینج حل تھا، اور ماشاءاللہ وہ چینج آ گیا اس کی شکل میں. اس کو میں یہ بھی داد دینا چاہتا ہوں کہ وہی ویکیوم سپیس، اس لیے یہ سارے چیزیں آپ کے سامنے آ گئے کہ وہی رابطہ کٹ گیا تھا لوگوں کے درمیان، تو یہ بھی نکل گیا. وہی گیا، ہر جگہ گیا، اور یہاں بھی لوگوں سے ملنا یہ شروع ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہی اپوزیشن لیڈر ہمارے یہاں سامنے بیٹھے، تو اس میں ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا. اس نے بھی اپنا حصہ ڈالا، اور میں ان کے 5-6 اس طرح فنکشن میں آئے بھی. تو یہ اس کا حل ہے کہ آپ جائیں اور سیاستدان عام لوگوں کے ساتھ ملیں، اپنی اپنی بات کریں. مگر میں کہتا ہوں کہ یہ صرف پارٹی کی بات نہیں ہے، وہی سب سے پہلے اسٹیٹ کی بات ہے یا کشمیر کی بات ہے اور پاکستان کی بات ہے. تو اسی وجہ سے وہی آپ دیکھ رہے کہ کافی چینج آئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آتا رہے گا، اس طرح چلتا رہے گا. میں بات وہی پرائم منسٹر صاحب جس طرح یا کشمیر گورنمنٹ لگی ہوئی اور محنت کر رہے، وہی پرائم منسٹر صاحب نے بھی فیل کیا، شہباز شریف صاحب نے، کہ مجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے یا آنا چاہیے. میں اس کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہی کئی موقعوں پر یہاں آ کر اور بات بھی کی. ابھی 5 فروری کو بھی آئے آپ کے سامنے، اس سے پہلے بھی باغ بھی آئے، بیمبر بھی آئے، اور اس کے ساتھ جو ہم نے ان سے ڈیمانڈ نہیں کیا تھا، جو کچھ اس کے ساتھ تھا وہی بھی دے دیا. یا ان کشمیریوں کو جس طرح شاہ صاحب نے بات کی، اگر دانش اسکولوں کی بات ہے، اس نے خود یہ فیل کیا، یا کس نے اس سے وہ نہیں مانگا، یہ ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ آپ دانش اسکول دے رہے، مگر اس نے خود فیل کیا کہ یہ ایک ذریعہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی دیا جائے کہ وہی ایچ کالج میں دوسرے جگہوں میں اور ملک سے باہر نہیں جا سکتے. تو وہی 3 اسکول اس نے
اپنی طرف سے گفٹ کیے دے دیے، اور پھر راٹھور صاحب نے ایک کی مزید ڈیمانڈ کی، پھر وہی بھی دے دی کہ آپ نے ڈیمانڈ کر دی، یہ بھی اعلان کرتا ہو، اور پھر میں نے وہی کوٹ لی جا کر، وہی لوگوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کیا، تو ایک میں نے اس کی بھی آپ پر کر دیا اور اس نے بہرمانی کر دی، اس کی بھی منظوری دی آ گئی۔ تو یہ ایک قسم یا 5 دانش اسکول بھی انہوں نے جو اعلانات کیے اس پر کام ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ 5 دانش اسکولوں کے ساتھ اس نے یہ بھی کیا کہ 5 دانش اسکولوں کا کہہ دیا ابھی دانش یونیورسٹی بھی بننی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی یہ کشمیر میں بن کر رہے گی۔ یہ تعلیم کی مد میں اور صحت کی مد میں اتنی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، شارٹ کٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہی ہیلتھ کارڈ کا سہولت ہر ایک کشمیر کے کونے کونے میں ہونا چاہیے، اور اس نے منظوری بھی دی اور اس پر کام بھی ہو رہا ہے۔ اور ہمارا دوسرا میں بھی سے ان روڈز کا اور اس چیز کا شوق ہے، اور مجھے رات کو پھر بھی فیل ہوا راٹھور صاحب اور شاہ صاحب جب میں وہی پنس گیا تو میں نے کہا کہ کتنی زبردست چیز ہے موٹر ویز، اگر موٹر وے ہوتا تو یا اگر اس کی بند ہونے سے اتنی تکلیف کا سامنا کر رہے، تو ہماری بھی ایک ڈریم خواہش کہ یہ بھی موٹر وے ہو، وہی مظفر آباد، مانسیرا اور آگے میرپور تک جو ٹرپل ایم سے اسی نام سے مشہور ہے۔ وہی چیف سٹی صاحب کو پتہ ہے، میں اس کو پرسو کرتا ہوں، 3-4 میٹنگ ہم نے اس کے لیے ہوئے، اور انشاءاللہ بہت دور نہیں ہوگا کہ وہی خواب بھی یا شرمندہ تعبیر ہوگا، اور سالوں میں نہیں 1-2 مہینوں میں ہوگا، اس کی سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو وہی گفٹ دیں گے جو بقایا پاکستان میں ہے، یہاں بھی ہونی چاہیے۔ میں بات کروں گا اس پر جو مین مقصد ہے اس پروگرام کا اور آپ کی اوورسیز کی رول کا، کہ وہی مقبوضہ جموں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں ان کے بارے 2 سال سے جو میں دیکھ رہا ہوں ڈائریکٹلی، تو واقعی اس کے بارے اگر بات کی جائے، اگر آپ ہر ایک سوچ لیں کہ یہ ان کا کیا جذبہ ہے اور کیا سوچ ہے، کہ کتنے سالوں سے 7 دہائیوں سے وہی لگے ہوئے، ان کی 1 لاکھ سے زیادہ وہی شہادتیں بھی ہوئے، ہماری کئی بہنیں اور بھائی اس طرح وہی معذور بھی بن گئے، وہی ڈسیبل بھی بن گئے، وہ زخمی بھی ہو گئے، ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا 2 لاکھ سے زیادہ۔ ہمارے جیلوں میں کیا حال ہے، جس طرح شاہ صاحب نے بات کی کہ اتنی بڑی تعداد میں ابھی تک ان کے جیلوں میں پڑے ہوئے، اور کوئی پھانسی کی انتظار میں، کوئی اور، تو ان کا کیا قصور ہے؟ ہم اس کے جذبے کو دے کر ہمارے ساتھ، تو اس کا جواب ہی نہیں ہے کہ اس کے جذبے کو دے کر، اگر اس میں اتنا بڑا جذبہ وہی پاکستانیت کا موجود ہے، اگر کوئی آج بھی آپ دیکھ رہے کوئی شہید ہو جاتا ہے تو اس کے وہی تابوت کو آپ دیکھ کر وہی پاکستان کی جھنڈے کے ساتھ لے کے جاتا ہے اور وہی دفناتا ہے، تو ہمارے لیے ہم جتنا بھی کریں ان پر کم ہے، ہمیں ہر ایک ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے اور بہت ڈٹائی سے ان کے لیے بات بھی کر لینے چاہیے۔ وہی ہماری گورنمنٹ حکومت اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جہاں بھی جاتے ہیں، جس جگہ بھی ہو، وہی ڈٹائی سے بات کرتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا رہے گا، اور یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے۔ اور اس کے بعد جو میں نے ابھی دیکھ لیا، مارے کے حق کے بعد اور 9-10 مئی کے بعد، پہلے وہی جو عام لوگ کہتے تھے کہ یہ ایشو ختم ہو چکا ہے، دفن ہو جائے، عام لوگ نہیں، وہی انڈین جو کہتے ہیں، ان کے وزراء، ان کے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی یہ ایشو ہی نہیں ہے، یہ دفن ہو چکا ہے۔ تو وہی مارے کے حق کے بعد وہ دوبارہ وہی پورے دنیا میں، اور ہر ایک اس کو ابھی مان رہا ہے، اور میں اسی آپ کے ساتھ رہا، یہ شاہ صاحب یہاں موجود ہے، اسی میں ویسے وہی بات کروں گا، دل کی بات جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ میں بھی آیا کہ وہی پاکستانی عوام اور گورنمنٹ کی طرف سے جب جنگ شروع ہوا کہ ان بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ جو LOCs پر موجود ہے ان کے ہم ساتھ رہے، اور پھر وہی ہمارے سپاہی جو وہی لڑتے ان کے پاس بھی جائے، ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کا اظہار کرے۔ تو رات کو یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ رات کو وہی ہمارے انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ ابھی انڈیا حملہ کرے گا 48 گھنٹوں کے اندر۔
تو میرے پیچھے بھی سارے لوگ رات کو آ گئے کہ ابھی وہی میں نیلم ویلی میں تھا کہ ابھی تو آپ کو نکلنا چاہیے، ابھی نکلنا چاہیے، اگر کل حملہ ہونے والا ہے۔ تو میں اپنی بات نہیں، میں تو کہا یار میں کس طرح نکل جاؤں، میرے آبا و اجداد وہی قصے ہم ان سے سنتے ہیں کہ اس زمانے میں وہی 47-48 میں وہی بندوقیں وہی دیسی بندوقیں لے کر اور یہاں آئے اور یہاں لڑے، کوئی مجاہد بنے اور کوئی یا شہید ہوئے۔ تو میں اگر ان کا بیٹا ہو تو میں یا ویسے آئے ہو بائی چانس تو یہاں سے نکل کر جاؤں گا تو لوگوں کو کیا میسج ملے گا۔ اور ویسے بھی میرا ہسٹری آپ کو معلوم ہے کہ میں نے بھی 7 دفعہ ہر چیز دیکھا ہے، وہی خودکش بھی دیکھا ہے، دوسرے بھی دیکھے ہے، تو میں تو ان چیزوں کا خود عادی بھی ہوں، یہ لڑنے جھگڑنے کا، مگر میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں۔ ہم نے شاہ صاحب کو کہا کہ جلسہ ملسہ تو کل ہوگا ہی نہیں کیونکہ اس طرح خبر آئے کوئی نکلے گا نہیں، مگر میں نے وہی کشمیریوں کا جذبہ جو اس چیز پر موجود ہے اور وہی دیکھ لیا اپنے آنکھوں سے، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، اسی طرح لوگ نکل آئے، ہر طرف سے نکل آئے، ان کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ اور پھر جب میں نے کہیں سے بات کی کہ ابھی آپ کو شفٹ کرانا چاہیے یا بارڈر سے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اب شفٹ کرنے والے نہیں،